اور ساؤل نے اپنے بیٹے یونتن اور اپنے سب خادموں سے کہا کہ داؤد کو مار ڈالو، لے- لیکن ساؤل کا بیٹا یونتن داؤد سے بہت خوش تھا۔ سو یونتن نے داؤد سے کہا، میرا باپ تیرے قتل کی فکر میں ہے، اس لیے تو صبح کو اپنا خیال رکھنا اور کسی پوشیدہ جگہ میں چھپے رہنا، اور میں باہر جا کر اس میدان میں جہاں تو ہوگا اپنے باپ کے پاس کھڑا رہوں گا اور اپنے باپ سے تیری بابت گفتگو کروں گا، اور اگر مجھے کچھ معلوم ہو جائے تو تجھے بتا دوں گا۔ اور یونتن نے اپنے باپ ساؤل سے داؤد کی تعریف کی اور کہا کہ بادشاہ اپنے خادم داؤد سے بدی نہ کرے، کیونکہ اس نے تیرا کچھ گناہ نہیں کیا، بلکہ تیرے لیے اس کے کام بہت اچھے رہے، کیونکہ اس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی اور اس فلسطی کو قتل کیا، اور خداوند نے سب اسرائیلیوں کے لیے بڑی فتح کرائی۔ تو نے یہ دیکھا اور خوش ہوا، پس تو کس لیے داؤد کو بے سبب قتل کر کے بے گناہ کے خون کا مجرم بننا چاہتا ہے؟ اور ساؤل نے یونتن کی بات سنی، اور ساؤل نے قسم کھا کر کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم، وہ مارا نہیں جائے گا۔ اور یونتن نے داؤد کو بلایا اور اس نے وہ سب باتیں اس کو بتائیں، اور یونتن داؤد کو ساؤل کے پاس لایا، اور وہ پہلے کی طرح اس کے پاس رہنے لگا۔ اور پھر جنگ ہوئی اور داؤد نکلا اور فلسطینیوں سے لڑا اور بڑی خونریزی کے ساتھ ان کو قتل کیا، اور وہ اس کے سامنے سے بھاگے۔ اور خداوند کی طرف سے ایک بری روح ساؤل پر، جب وہ اپنے گھر میں اپنا بھالا اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا، چڑھی، اور داؤد ہاتھ سے بچا رہا تھا۔ اور ساؤل نے چاہا کہ داؤد کو دیوار کے ساتھ بھالے سے چھید دے، پر وہ ساؤل کے آگے سے ہٹ گیا اور بھالا دیوار میں جا گھسا، اور داؤد بھاگا اور اس رات بچ گیا۔ اور ساؤل نے داؤد کے گھر پر قاصد بھیجے کہ اس کی طاق میں رہے اور صبح کو اسے مار ڈالے۔ سو داؤد کی بیوی میکل نے اسے کہا کہ اگر آج کی رات تو اپنی جان نہ بچائے تو کل مارا جائے گا۔ اور میکل نے داؤد کو کھڑکی سے اتار دیا، سو وہ چل دیا اور بھاگ کر بچ گیا۔ اور میکل نے ایک بت کو لے کر پلنگ پر لٹا دیا اور بکریوں کے بال کا تکیہ سرانے رکھ کر اسے کپڑوں سے ڈھانک دیا۔ اور جب ساؤل نے داؤد کو پکڑنے کو قاصد بھیجے تو وہ کہنے لگی کہ وہ بیمار ہے۔ اور ساؤل نے ہرکاروں کو بھیجا کہ داؤد کو دیکھیں، اور کہا کہ اسے پلنگ سمیت میرے پاس لاؤ کہ میں اسے قتل کروں۔ اور جب وہ قاصد اندر آئے تو دیکھا کہ پلنگ پر بت پڑا ہے اور اس کے سرانے بکریوں کے بال کا تکیہ ہے۔ تب ساؤل نے میکل سے کہا، تو نے مجھ سے کیوں ایسی دغا کی اور میرے دشمن کو ایسا جانے دیا کہ وہ بچ نکلا؟ میکل نے ساؤل کو جواب دیا کہ وہ مجھ سے کہنے لگا، مجھے جانے دے، میں کیوں تجھے مار ڈالوں؟ اور داؤد بھاگ کر بچ نکلا اور راما میں سیموئیل کے پاس آ کر جو کچھ ساؤل نے اس سے کیا تھا سب اس کو بتایا۔ تب وہ اور سیموئیل دونوں نیوت میں جا کر رہنے لگے۔ اور ساؤل کو خبر ملی کہ داؤد راما کے بیچ نیوت میں ہے، اور ساؤل نے داؤد کو پکڑنے کو قاصد بھیجے، اور انہوں نے جو دیکھا کہ نبیوں کا مجمع نبوت کر رہا ہے اور سیموئیل ان کا پیشوا بنا کھڑا ہے، تو خدا کی روح ساؤل کے قاصدوں پر نازل ہوئی اور وہ بھی نبوت کرنے لگے۔ اور جب ساؤل تک یہ خبر پہنچی تو اس نے اور قاصد بھیجے اور وہ بھی نبوت کرنے لگے۔ اور ساؤل نے پھر تیسری بار اور قاصد بھیجے اور وہ بھی نبوت کرنے لگے۔ تب وہ آپ راما کو چلا اور اس بڑے کنویں پر جو سیکو میں ہے پہنچ کر پوچھنے لگا تب وہ آپ راما کو چلا اور اس بڑے کنویں پر جو سیکو میں ہے پہنچ کر پوچھنے لگا کہ سیموئیل اور داؤد کہاں ہے؟ اور کسی نے کہا، دیکھ وہ راما کے بیچ نیوت میں ہے۔ تب وہ ادھر راما کے نیوت کی طرف چلا اور خدا کی روح اس پر بھی نازل ہوئی، اور وہ چلتے چلتے نبوت کرتا ہوا راما کے نیوت میں پہنچا، اور اس نے بھی اپنے کپڑے اتارے اور وہ بھی سیموئیل کے آگے نبوت کرنے لگا، اور اس سارے دن اور ساری رات ننگا پڑا رہا۔ اس لیے یہ کہاوت چلی، کیا ساؤل بھی نبیوں میں سے ہے؟ آمین۔